اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد لکلماتہ الحمد للہ کفا والسلام علی عباد اللہ والذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ستر عورات المسلمین والنہی عن اشاعتها لغیر ضرورت قال اللہ تعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم۔ باب 28 مسلمانوں کی پردہ پوشی کا حکم اور بلا ضرورت ان کے عیوب کی اشاعت کی ممانعت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی ایمان والوں میں پھیل جائے تو ان کے لیے دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں ہے۔ سورۃ النور کی یہ آیات ابھی ہم نے تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں میں پھیل جائے، بے حیائی کا ایمان والوں میں پھیلنے کو پسند کرنے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب دنیا اور آخرت پہ رکھا ہے۔ تو اس آیت کو آپ بخوبی سمجھتے اور جانتے ہیں کہ آج کل جو حالات بن گئے ہیں اس میں کس طرح سے بے حیائی کا پرچار ہو رہا ہے، کس طرح سے فحاشی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور بعض ایسی چیزیں جن کو ہم بہت معیوب اور خلاف حیا سمجھتے تھے آج کل وہ چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں۔ کوئی ان پر کراہت کا اظہار نہیں کرتا، کوئی ان کو پر برا نہیں مانتا۔ تو جو کوئی بھی کسی بھی طور پر بے حیائی کو پھیلانے کا باعث بنتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اب یہ بے حیائی پھیلانے والے خواہ وہ کوئی سٹیج یا فلم کے فنکار ہوں، کوئی وہ فحش فلمیں اور ڈرامے لکھنے والے ہوں، وہ گانے لکھنے اور بنانے والے ہوں، وہ ہیجان انگیز میوزک کمپوز کرنے والے ہوں، یا وہ آرٹسٹ جو کہ ایسی پینٹنگز بناتے ہیں، یا ایسے وہ بے حیائی کے سمبل جو بڑے بڑے ہورڈنگز ہیں اور بڑے بڑے اشتہار جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ برائی کی اشاعت، برائی کا پھیلانا، بے حیائی کا پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے کہ یہاں بہت خطرناک وعید دی گئی ہے، دنیا میں بھی عذاب کی اور آخرت میں بھی۔ اللہم اجرنا من العذاب، اللہم اجرنا من النار۔ تو اس باب کے تحت سب سے پہلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 242 یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے کی دنیا میں ستر پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ ستر پوشی کا پہلا مفہوم
تو انسان کے یعنی مرد و عورت کے وہ اعضاء جو کہ اس کے سطر میں شمار ہوتے ہیں، ان کو ڈھانپنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لباس کی نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے، تو کوئی بھی شخص اگر بے لباس ہے یا کم لباس ہے یا اس کا لباس پھٹا پرانا یا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی سر پوشی کر سکے یا وہ لوگوں کے سامنے آ سکے، تو لباس پہنانا، کپڑے پہنانا جو ہے اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کی دنیا میں سطر پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی سطر پوشی کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے لباس پہنائے گا۔ اس لیے دیکھیے نا، بعض جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، ان کے کفارے کے طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ بھی اتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا کپڑے پہنائے جائیں یا غلام آزاد کیا جائے۔ تو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا اتنی بڑی یہ نیکیاں ہیں اور اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہیں کہ جو کوئی ان کو اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صرف دنیا کی جو مشکلات ہیں ان سے ہی نہیں بچاتا، بلکہ آخرت کے جو مشکلات اور عذاب ہیں ان سے بھی بچا لے گا، جو کہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ تو دوسرا مفہوم جو سطر پوشی کا ہے وہ یہ ہے دوسروں کے عیبوں کو جو ہے ان کو چھپانا۔ جس طرح جسم کو چھپانا ضروری ہے، اس طرح جو روحانی کمزوریاں یا خامیاں یا عیب ہیں کسی کے انسان کے اندر، ان کو بھی چھپانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ جسمانی عیبوں کو چھپانا۔ چنانچہ اس حدیث اب آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ اگر دنیا میں کسی کے اندر ہم عیب دیکھیں اور ان کو ہم چھپا لیں بجائے اس کے کہ وہ آگے سے آگے اس کو بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے جو عیب ہیں، ہماری خامیاں ہیں، کہ کوئی شخص بھی بغیر خامیوں کے نہیں ہے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کے اندر کوئی عیب، کوئی کجی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر کسی شخص کا آپ خاموشی سے جو اس کا کمزوری ہے، عیب، اس پر پردہ ڈالتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے سامنے آپ کے جو عیب ہیں ان پر پردہ ڈالے گا۔ اب حدیث نمبر 243 جو ہے یہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر شخص کو معافی مل جائے گی، ہر شخص کو معافی مل جائے گی، اللہ غفور الرحیم ہے نا، وہ معاف کر دے گا، مگر وہ لوگ جو کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اور ان کھلے گناہوں میں ایک قسم ان کی یہ بھی ہے گناہوں میں سے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے اور اس نے کو گناہ کا کام کیا، کوئی شراب نوشی، کوئی زنا، کوئی چوری، کوئی قتل، کوئی ڈاکہ، پھر صبح کو باوجود اس کے کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، کہ اللہ نے اس کے گناہ کو لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اس نے رات کے اندھیرے میں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رات بھر اس نے کیا کیا۔ سگی اولاد کا پتہ نہیں چلتا کہ رات کو اٹھ کے وہ گھر سے باہر گئے ہیں اور گھر سے باہر جا کے کیا کر رہے ہیں،
یا گھر میں کسی کو بلا کے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یا وہ اپنے موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی تو نگاہوں کا زنا ہے نا، چھپ چھپ کے جو آپ فحش اور برے جو بھی کوئی موبائل کے اندر کوئی چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھیں، تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں یہ جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ جو ہے چھپائے چلے جاتا ہے، اور میرا خیال ہے ہم میں سے شاید ہی آج کل کوئی اس موبائل کے فتنے سے بچ پاتا ہو، کہ یہی ہماری تنہائیوں کے ساتھی بن کے رہ گیا ہے۔ اور تنہائیوں میں ایک طرف سے ہم اچھے کام بھی کر سکتے ہیں کہ جس کی کسی کو خبر نہ ہو، اور ہم جس کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا کہ وہ قیامت کے دن موتیوں کے ممبروں پر عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ایسے بھی غلط کام آپ تنہائی میں کر سکتے ہیں، اور ہر رات آپ کرتے چلے جاتے ہیں، ہر رات موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتے آپ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو چھپائے رکھتا ہے، آپ کے والدین کو، آپ کے ارد گرد کو لوگوں کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا۔ تو لیکن اس شخص کی بدبختی دیکھیے کہ وہ خود ہی صبح اٹھ کے لوگوں سے کہے کہ گزشتہ رات میں نے یہ حرکت کی، میں نے یہ کام کیا، یا اٹھ کے وہ لوگوں کو بتائے کہ کل رات میں نے موبائل میں یہ کچھ دیکھا فلاں، اور نام لے لے کے بتائے کہ فلاں شخص کے بارے میں نے یہ ویڈیو دیکھی، یا میں نے یہ کیا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، یا مجھے اس کو دیکھ کر یعنی اگر کوئی اسی طرح کو کوئی خواتین کے کوئی ڈانس مجرے کی کوئی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے تو آ جاتی ہیں نا، وہ چسکے لے لے کر خود بھی انجوائے کر رہے، لوگوں کو بھی بتائے کہ میں نے رات کو کیا کیا۔ یہ تو میں نے وہ آپ کو مثال دی ہے جو کہ آپ روزمرہ زندگی میں کر سکتے ہیں، آج کل عام ہے، ورنہ 1400 سال پہلے یہ وہ چیزیں کہاں تھیں، لیکن ان کی نشاندہی ہو گئی کہ کوئی بھی کام چھپ کے کیے کرے اگر وہ رات کو، اور صبح سے اٹھ کے خود ہی لوگوں کو بتائے کہ میں نے رات اس طرح گزاری، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی پردہ پوشی کر رکھی تھی، لیکن اس نے صبح کو اپنے اس پردے کو خود ہی چاک کر دیا، جس پردے کو سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ تو یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ ہاں، کہ وہ اس کے دل میں گناہ کر کے اس پہ شرمندہ ہونے کا کوئی خیال تک نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے وہ جرأت کا اظہار کرتا ہے، ہاں، تو کہ اعلانیہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی خدا کا خوف ہی نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی توقیر سے کا احساس ہی نہیں ہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے فرما برداری سے خالی ہے، تقوی سے خالی ہے، کہ اس کے اللہ کی نافرمانی کا وہ فخریہ اظہار کر رہا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کی تو معافی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ اسے معاف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ معافی جو ہے وہ تو صرف اس شخص کو ملے گی جو اپنے کیے پر شرمندہ ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے معاف کر دے اور آئندہ وہ یہ غلط کام نہ کرے۔ تو اس لیے کوئی بھی برا کام اگر انسان سے ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کو، دوستوں کو، سہیلیوں کو بڑھ بڑھ کے بتانا اور انجوائے کرنا اور چسکے لے لے کے بتانا تاکہ دوسرا بھی اس گناہ پہ آمادہ ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی گناہ کی اور برائی کی اشاعت ہے، اس کو پھیلانے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب حدیث نمبر 244 ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں
کہ لونڈی زنا کرے اور اس کا یہ زنا ظاہر ہو جائے تو آقا اس پر حد جاری کرے یا کروا لے، اور لیکن اس کو ملامت نہ کرے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اگر لونڈی زنا کرے تو اسلامی شریعت کے لحاظ سے اس کی سزا یا اس کی جو حد ہے وہ 50 کوڑے مارنا ہے۔ اگر اس نے یہ حرکت کی ہے بجائے اس کے کہ اس کا جو آقا ہے اس کو لعنت ملامت کرے، اس کو برا بھلا کہے، ڈانٹ ڈپٹ کرے، اس کے بجائے وہ سیدھا خود، یا پھر کیونکہ وہ آقا ہے نا، خود بھی حد جاری کر سکتا ہے، وہ خود اس پہ حد جاری کرے اور اس کو 50 کوڑے لگوائے، یا پھر وہ جو حاکم وقت اس کو بتا کے اس پر حد جاری کروائے۔ اور حد جاری کروانے سے انسان وقتی تو ویسے تو بری ہو جاتا ہے، لیکن بری ہوتا اس شرط پر ہی ہے کہ وہ جو حد جاری کروا رہا ہے وہ خود شرمندہ بھی ہو اور اس کا ارادہ بھی ہو کہ میں اب اس کے بعد، یعنی حد جاری کروانے کے بعد دوبارہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ تو اگر آقا کو یہ معلوم ہو جاتا ہے اور وہ حد جاری کروا دیتا تو آقا تو اپنے وہ بری ذمہ ہو گیا، لیکن لونڈی کو اپنی زبان سے وہ کچھ نہ کہے۔ لیکن اگر وہ دوسری مرتبہ بھی یعنی پہلی طرح کی طرح زنا کا ارتکاب کرے تو دوسری مرتبہ بھی اس کو حد لگائے اور پھر بھی اسے ملامت نہ کرے۔ یعنی یہ حد جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اللہ کے قانون کو اس نے توڑا تو اللہ ہی سزا بھی دے رہا ہے، لہٰذا بندے کا کیا کام کہ اس کو سزا دے؟ ہمیں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر لعنت ملامت کوئی فائدہ نہیں۔ حد اللہ کے قانون مطابق جاری ہو گئی، ٹھیک ہے، آقا کا فرض ادا ہو گیا۔ تو اس سے یہ دیکھیے پتہ چلتا ہے نا کہ اگر یعنی قانونی اور شرعی طور پر کسی کو سزا مل جائے تو پھر ہمارے لیے کوئی جواز نہیں رہ جاتا کہ اس کو برا بھلا کہا جائے۔ البتہ اگر تیسری مرتبہ بھی وہ جو لونڈی ہے وہ زنا کرے تو اب آقا کو اس کے پاس اپنے پاس رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ اب یہی اس چیز مسئلے کا حال ہے کہ اس کو وہ آگے کسی کو انتہائی سستے داموں بیچ رہے، جیسے یہاں پر حدیث کے الفاظ ہیں نا، پھر اگر تیسری مرتبہ زنا کرے تو آقا اس کو فروخت کر دے، خواہ وہ بالوں کی ایک رسی کے بدلے میں ہو۔ بالوں کی رسی یعنی جانوروں کے جو بال ہوتے ہیں ان کو بٹ کے رسی بنائی جاتی تھی نا، تو انتہائی حقیر جانوروں کے بال، جانور ذبح کر دیا گیا یا مر گیا تو اس کے بالوں کی جو کیا قیمت پیچھے رہ گئی، اور اس کو لیکن اگر یوٹیلائز کر لیا جائے اس کے بالوں کو یا اس کی کسی بھی چیز کو تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں۔ چنانچہ اگر اس کی رسی بنا لی جائے تو وہ کام تو دے دے گی نا بطور رسی کے، لیکن انتہائی سستی وہ ہوگی۔ تو چاہے ایک بالوں کی رسی کے عوض ہی اس لونڈی کو گلے سے اتارنا پڑے تو اس کو اتار دو، کیونکہ تم نے 2 دفعہ حد جاری کرا دی، تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی، اور ذمہ داری ختم ہو گئی تو اب اس کو مار پیٹ یا تانے یا عیب لگانے کا بھی جو حق ہے وہ ختم ہو گیا۔ حدیث نمبر 245 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب نوشی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پٹائی کرو، اس کو مارو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے سے بعض اپنے ہاتھ سے، بعض اپنے جوتے اور بعض اپنے کپڑے سے اسے مار رہے تھے،
جب وہ چلا گیا مار شار کار کے تو ہمیں کسی شخص نے کہا اخذاک اللہ، کہ اللہ تجھے ذلیل و رسوا کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح مت کہو، کیونکہ اس طرح اس کے خلاف یوں کہہ کر اس کے خلاف شیطان کی معاونت یعنی شیطان کی مدد مت کرو، کہ جب اس کے کیے پر اس کو مار پیٹ اس کی ہو گئی تو پھر تمہیں بد دعا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تجھے اللہ رسوا و ذلیل کرے۔ بات یہ ہے، یہاں شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ شراب نوشی کی تو حد جاری کی گئی ہے، قرآن میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کی تھی، تو وہ تھی 40 کوڑے، اور یہ واقعہ لگتا ہے کہ اس حد جاری کرنے کے سے پہلے کا ہے، جبکہ ابھی ایک مقرر تعداد میں کوڑے مارنے کی سزا جو تھی وہ مقرر نہیں کی گئی تھی۔ چنانچہ یہ ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے، جبکہ شراب نوشی کی ممانعت ہو گئی تھی، اس کے باوجود اگر کوئی شخص شراب پیتا تھا تو اس کو طرف ہم بھی کہتے ہیں نا خوب اچھی طرح مارو پیٹو تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں اور آئندہ یہ جرت نہ کرے، کہ پھر کرے گا تو پھر اسی طرح اس کو شاید پٹائی کا خوف لاحق رہے، وہ یہ نہ کرے۔ جب مار پیٹ لیا اور وہ چلا گیا تو پھر کسی کو اب یہ کہنے کی باقی ضرورت نہیں رہ گئی اور نہ رہ جاتی ہے کہ اللہ تجھے ذلیل و رسوا کرے، تو جو ذلیل و رسوا ہونا تھا وہ تو ہو چکا، تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اگر آپ اس کو برا بھلا کہیں گے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کو برا بھلا کہیں تو وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا اچھا تو ایسا ہی صحیح، میں ایسا ہی بن کر دکھاتا ہوں۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو آخر میں بات کہی گئی کہ اس کو برا بھلا کہہ کر تم شیطان کی مدد نہ کرو۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ شیطان کی مدد کس طرح ہو سکتی ہے کہ یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو بد دعا دیتا ہے تو اب شیطان تو خوش ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ہے تو مسلمان نا، مسلمان ہے، غلطی ہوگی، شراب پی لی، لیکن جب آپ اس کو بد دعائیں دیں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے مار پیٹ کے باوجود، تب شیطان خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ، اور دیکھیے بد دعا جو ہوتی ہے دعا کی طرح لگ بھی جاتی ہے، تو آپ نے تو دل کا غبار نکالنے کے لیے بات کہہ دی، لیکن ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور اس کو دعا لگ جائے، بد دعا لگ جائے اور وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، حالانکہ اپنے حصے کی مار تو وہ کھا ہی چکا تھا۔ اس لیے یہ کہنے کی ضرورت، جس سے پہلے والے واقعے میں وہ لونڈی کو بھی برا بھلا کہنے سے ممانعت کی، تو وہ ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو اس طرح سے وہ شیطان جو ہے اس کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو دوسرے سے کوئی بدظن ہو جاتا ہے، یا کسی کو کہ یہ تو ہے ہی برا، اس نے اتنا برا کام کیا ہے، اور اسے ہو سکتا ہے بعد میں وہ اپنا میل جول بھی بند کر دے اور اس کی نگاہوں میں اب ہمیشہ کے لیے وہ اگر شرابی ہے تو وہ شرابی ہی رہے اور وہ شرابی اس کو کہا جائے، نہیں، اگر اس پر ہاتھ جوڑی ہو گئی، اس نے معافی مانگ لی، تو اب کسی طرح نہ اس کو برا بھلا کہنا جائز ہے اور نہ ہی یہ کہ اس کو شرابی کہا جائے۔ لیکن یہ بات یہ میں جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 40 کوڑوں کی سزا جو تھی یا حد جو تھی جاری کرنے کا شراب والے کو کہا گیا، لیکن عموماً ہمارے سننے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شراب نوشی کی جو حد ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے کہا تو یہ 80 کوڑے کہاں سے آ گئے؟ بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے زمانے میں جو تقریباً 2.5 سال کا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلافت کا ابتدائی زمانہ تھا اس میں بھی یہ 40 ہی کوڑے جو تھی وہ شراب نوشی کی حد تھی، لیکن بعد میں 40 کا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بطور تعزیر کے، کیونکہ یہ جو حاکم وقت ہے یا جو امام وقت ہے
اس کی یہ ثواب دید ہے، اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ چاہے تو اس میں، کیونکہ اللہ کا تو یہ حکم نہیں ہے نا، اس میں کمی بیشی وہ کر سکتا ہے حالات کے مطابق. اور حالات کیا تھے اس وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے فوراً بعد ہی وہ حالات نہ رہے جو کہ ان کے دور میں تھے. برکت میں کمی آ گئی، اگرچہ وہ خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، اگرچہ صحابہ کرام ابھی لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن فرق آ گیا. حضرت عمر نے، دیکھی پیچھے میں نے آپ کو شاید حدیث میں کی کلاس میں یا قرآن والی میں یہ بات بتائی تھی کہ حضرت عمر نے ہی عورتوں کو کے لیے منع کیا تھا کہ وہ ساری نمازوں میں شامل نہ ہونے کے لیے مسجد میں آیا کرے. ہاں، تو بلکہ پسند نہیں کرتے تھے کہ فجر عشاء کی نماز میں بھی آئیں. وہ کہتے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا. اسی طرح دیکھیے اتنے چند برسوں کے بعد یہ حضرات یہ نوٹ کر رہے تھے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دفعہ کوئی قرآن کی کچھ تلاوت کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے جو اثر تو تلاوت کا یقیناً ہوا ہوگا، لیکن فرماتے کیا ہیں کہ ہاں وہ بھی وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ہم قرآن سنا کرتے تھے اور ہم رویا کرتے تھے. ہاں، ان کو یہ فرق محسوس ہوا، حالانکہ یقیناً اس وقت بھی وہ رو رہے ہوں گے، یہ رونے والی کیفیت ہوگی، لیکن اپنے اندر ان کو اس کیفیت کی کمی محسوس ہوئی. اب وقت کی بات ہوتی ہے، کسی عظیم ہستی، بابرکت ہستی کا جو وجود ہوتا ہے، اس سے ہی ماحول میں اور لوگوں کے ذہنوں پر پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں. اور اگر وہ ماحول نہ ملے، وہ برکت نہ ملے تو وہ کیفیت نہیں رہتی. نمازیں ہم وہی پڑھتے ہیں، روزے ہم وہی رکھتے ہیں، تراویح ہم وہی پڑھتے ہیں، کچھ آئیے کہ اپنے گھر میں پڑھیں یا اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں یا پھر مسجد حرام میں پڑھیں یا مسجد نبوی میں پڑھیں. فرق آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نماز تو وہی ہے، امام کے پیچھے یہاں بھی اب تراویح پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی پڑھ رہے ہیں. فرق آتا ہے نا، کیفیات بدل جاتی ہیں آپ کی. یہاں کی پڑھی ہوئی نماز کی وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی. اب اس طرح آپ لوگوں نے، بہت سی بہنیں میری کچھ مہینے 1.5 مہینے سے، جب کہ ابھی کرونا عروج پہ بھی چل رہا تھا، تب بھی میری 2 اسٹوڈنٹس نے کہ منہ سے یہ بات نکلی ہے کہ کوئی آئے یا نہ آئے میں آنے کو تیار ہوں، میں اکیلی بیٹھ کے سنوں گی، مجھے گھر میں سن کے مزہ نہیں آتا، مجھے گھر میں بیٹھ کے وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی. ہاں، پتہ نہیں اور لوگوں کی بھی یہ کیفیت ہوگی یقیناً، لیکن 2 میری بہنوں نے اس چیز کا اظہار کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے. چلیے میں بتا دیتی ہوں، ان میں سے ایک راحت تھی اور ایک رفت لیاقت، کہ جو اکیلی بھی آنے کو تیار تھی کہ ہم کلاس میں آنے کو تیار ہیں، دورہ قرآن کے لیے آنے کو تیار تھی کہ اکیلے ہم بیٹھ کے سننے کو تیار ہیں، آپ کریں تو صحیح. کیونکہ اس ماحول کی جو کمی ہے وہ گھر میں پوری نہیں ہو سکتی. تو اس طرح سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس کے اندر جو کیفیات تھیں وہ انہیں کمی محسوس ہو رہی تھی. اور بعد کے حالات، آج تو 1400 سال گزر گئے، تو کہاں وہ زمانے اور کہاں وہ شخصیات اور کہاں ان کی برکات. تو ڈھونڈتے رہنا چاہیے نیک لوگوں کی صحبت. جہاں بھی موقع ملے جائیے، جائیں گے کسی نیک محفل میں تیاری کر کے گھر سے، تو جتنے قدم چل کر جائیں گے اتنے قدم آپ کی جنت میں جائیں گے. آگے وہ بھی حدیث آنے والی ہے علم کے بارے میں. تو بھلے آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہیں اور بھلے آپ کے پاس ٹی وی میں ہر طرح کے پروگرام آتے ہیں، آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ اجر و ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوتا، وہ برکات، وہ کیفیت آپ کو نہیں حاصل ہوتی. تو ڈھونڈا کریں مواقع کو کہ جتنا وقت آپ اس راہ میں لگائیں گے، جتنا پیٹرول آپ لگائیں گے، جتنی
دھوپ گرمی بارش میں چل کے جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ لیکن ہمیں تو اب ہر چیز گھر بیٹھے بیٹھے منہ میں نوالے لینے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اللہ نے کہا لو میں اچھی طرح دلواتا ہوں تمہیں نوالے، ایک لاک ڈاؤن کروا دیا، بیٹھو گھر میں، جو لینا بیٹھ کے گھر میں حاصل کرو، اور پھر دیکھو خود ہی تڑپو گے، پکارو گے کہ وہ وقت واپس آ جائے۔ انشاءاللہ ہمارے چھوٹے سے پیمانے پر کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس بدھ سے ہماری لائیو کلاس کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، حالات موافق عطا کرے اور ہم اس کام کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ اچھا جی، تو بات یہی تھی کہ حضرت عمر نے پھر 40 کروڑوں کا اضافہ کیا تھا کہ اب مال کی زیادتی ہو گئی ہوئی تھی فتوحات کی وجہ سے، اور اس مال کی زیادتی کی وجہ سے معاشرے میں فسق و فجور کی بھی زیادتی ہو گئی ہوئی تھی۔ لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ثوابدیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنے انتظامی جو ان کے اقدامات تھے ان کے تحت 40 کا اضافہ کیا تھا، لوگوں کو دھمکانے ڈرانے کو۔ ان کا اختیار تھا کہ لوگ باز آ جائیں۔ اگر اس زمانے کے حساب سے آج کا دیکھیں تو آج تو 80 کوڑے کیا، یہاں تو کئی 80 لگ جائیں تو حساب برابر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہر برائی سے۔ جی، اب باب نمبر 29 جو ہے یہ اس کا عنوان ہے باب فی قضاء حوائج المسلمین، مسلمانوں کی ضروریات کی کفالت کرنا، یعنی ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اور اس ضمن میں علامہ نووی جو ہیں وہ قرآن پاک کی جو آیت لائے ہیں وہ سورۃ الحج کی آیت ہے چھوٹی سی۔ تو فرمایا وقال اللہ تعالی وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم بھلائی کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، یعنی بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں دنیوی اور اخروی کامیابیاں جو ہیں وہ نصیب ہو جائیں۔ تو اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے سہارا چھوڑتا ہے، کہ نہ تو خود پر ظلم زیادتی کرتا ہے اور نہ ہی اس کو بے سہارا چھوڑتا ہے، کہ بحیثیت مسلمان بھائی کے جب بھی اس کو کسی سہارے کی، کسی ضرورت، کوئی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ یعنی اس کو کوئی ضرورت لاحق ہے تو آگے بڑھ کر اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت میں مصروف ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں، کہ آپ اپنا کام چھوڑ کے آپ دوسرے مسلمان بھائی کا کوئی کام کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا آپ اپنی دکان چھوڑ کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے آپ کسی ضرورت مند، کسی بیمار پڑوسی کو، رشتہ دار کو ہاسپٹل لے کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کر دیتے ہیں اگر بند بھی کرنی پڑی تو، اور آپ اس کو لے کے فوراً چلے جاتے ہیں، یا اس کو کوئی دفتری کام ہے، کسی محکمے میں جانا ہے اسے، تو اس کو وہاں لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو جتنی دیر آپ نے اپنی دکان بند رکھی یا کسی اور کو چھوڑا، تو آپ واپس جب اپنی دکان آ کے کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے جو رزق دینا تھا اس سے کہیں زیادہ آپ کو دے سکتا ہے، کہ وہ اس کے فرشتے آپ کے لیے گاہک لانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو
فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت میں مصروف ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری فرماتے ہیں، اور جس نے کسی مسلمان کی کسی ایک تکلیف کو دور کیا اللہ اس کی قیامت میں پیش آنے والی پریشانیوں میں سے کسی ایک بڑی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ ہم دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس کو کوئی حوصلہ تسلی دیتے ہیں، اس کو کوئی اس پریشانی کا کوئی حل بتاتے ہیں، یا اس کو فزیکلی اگر ضرورت ہے کسی کوئی وہ پریشان ہے اس کو کسی کام کی، تو آپ آگے بڑھ کر اس کا وہ کام کر دیتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا تو آپ اس کا کام کر سکتے ہیں۔ اس کو کوئی مالی ضرورت ہے تو اس کی مالی ضرورت آپ کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے کسی ایک مسلمان کی ایک تکلیف کو دور کیا تو اللہ قیامت میں پیش آنے والی پریشانیوں میں سے اسے ایک بڑی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ تو دنیا کی پریشانیاں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قیامت کے دن کی جو سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہولناکیاں ہیں، ان کے مقابلے میں دنیا کی پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو کوئی وہ آپ کو مکروہ شکلوں والے نہ فرشتے نظر آتے ہیں جو کہ جہنم کے دروغے ہوتے ہیں، یا اور آپ کے سزا دینے والے جو فرشتے ہیں یا پکڑ کے لے جانے والے ہیں، یہ جو منکر نکیر ہیں ان کی ایسی خوفناک شکل حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو اصل پریشانیوں کے وقت تو وہ ہوتے ہیں، ہم تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے پیچھے مرے چلے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی بھی پریشانی ہی ہوتی ہے، سب کو آتی ہے۔ لیکن ایک مومن کا کیا کام ہے؟ پریشانی آ جائے تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سمجھ کر اس کو قبول کرے، ہاں کہ میرے اللہ نے میرے لیے ایسا ہی چاہا، تو آدھی پریشانی تو وہیں پہ دور ہو جاتی ہے، اور اس کی صبر اور رضا کی اس کیفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی باقی بھی جو پریشانی ہے اس کو بھی دور کرنے کا سبب بنا دیتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں وہ سبب بنائے کہ ہم دوسروں کی پریشانی دور کرنے کا کوئی ذریعہ بن جائیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری قیامت کی جو ہولناکیاں، پریشانیاں ہیں، سختیاں ہیں، ان سے ہمیں بچا لے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے سوچنے کی چیز ہے کہ ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو یہ نہ سوچ کے کریں کہ میں اس کے آج کام آؤں گا تو کل یہ میرے کام آئے گا، یا میں یہ کام کرتی ہوں اس نے فلاں وقت میرا یہ کیا تھا تو چلو آج مجھے موقع ملا تو یہ کر لوں۔ ٹھیک ہے، وہ احسان کا بدلہ اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے یہ کہ آپ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی مقصد اور مفاد کے دوسرے کی مدد کریں، صرف اللہ کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر تو اس کی کیفیت ہی اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے لحاظ سے پھر قیامت کے دن آپ کے ساتھ آسانیاں فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ کچھ یہ کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دنیا میں آپ کسی کا کوئی عیب ڈھانپ دیتے ہیں، ہاں کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا، کچھ کہتے دیکھا، لیکن آپ نے نہ تو خود اس کو شرمندہ کیا اور نہ ہی لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا، شرمندہ کیا۔ تو ابھی تو وہ ایک شخص ہے یا وہ چند لوگ ہیں جن کے سامنے آپ اس کو شرمندہ کر سکتے تھے یا اس کی عیب جوئی کر سکتے تھے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی پوری مخلوق میدان حشر میں حاضر ہوگی، اور سب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون کیا تھا، کیا ہمیں بن کے دکھاتا تھا، اور آج کس طرح سے اس کے جو عیب ہیں وہ پوری مخلوق دیکھ رہی ہے۔ تو وہ کس قدر رسوائی کا وقت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس رسوائی کے وقت سے اس کروڑوں لوگوں کے سامنے، اربوں لوگوں کے سامنے اگر رسوائی سے بچا لے اور آپ کے جو عیب ہیں، جو کمزوریاں ہیں ان کے اوپر پردہ ڈال لے،
تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے کوشش ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو کے اندر کچھ ایسا دیکھیں تو اس کی پردہ پوشی کریں، اور اگر ممکن ہو تو اس کی اصلاح کے لیے تنہائی میں، خاموشی میں، اس کو اعتماد میں لے کر، پیار میں لے کر، اس کو ساتھ ذرا لگا کے کہ کوئی بات نہیں، آپ کا بچہ ہی کوئی غلط کام کر، کوئی بات نہیں بیٹا، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہیں، اگر آپ نے کر لی ہے تو ٹھیک ہے، آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچنے کی توفیق دے، کوشش کرنا، کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح سے اس کو ذرا کہیں تو اس کو ذرا حوصلہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دل میں سوچتا ہے کہ واقعی میں نے غلط کام کیا تھا، اور آئندہ کے لیے مجھے یعنی ایک قسم کی پشت پناہی مجھے مل رہی ہے، مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا ہے کہ تاکہ کہ میں آئندہ نہ ہی کروں، یا اگر وہ گناہوں پہ جری نہیں ہے، اگر وہ اندر سے نیک نیت ہے، فطرتاً پاک صاف بچہ ہے، یا کوئی بھی شخص ہے، تو وہ ضرور اس پہ شرمندگی محسوس کرے گا اور آئندہ گناہ سے باز آ جائے گا۔ تو آپ کا چھوٹا سا عمل جو ہوتا ہے اگلے انسان کو بڑے گناہ سے یوں بچا لے سکتا ہے۔ اب آگے جو حدیث ہے، حدیث نمبر 247، اس میں ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے کسی بھی مومن سے دنیا کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ قیامت کے دن کی تکالیف میں سے ایک بڑی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن کی ہے، دیکھیں مقابلہ دیکھیے ذرا، اب دنیا کی تکلیف کے مقابلے میں قیامت کی تکلیف کم از کم 70 گنا زیادہ اذیت ناک ہوگی، سوچئے ذرا۔ تو جس نے یعنی دنیا میں کسی کی تکلیف دور کی، پریشانی دور کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی جو تکالیف ہے، بڑی تکلیف میں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے کسی تنگ دست پر قرضے میں آسانی کی، یہ جو تنگ دست ہے، اس کو آپ نے قرض حسنہ دیا، پہلے تو ہے قرضہ دیا، پھر قرض حسنہ دیا کہ میں تم سے اس قرضے کے اوپر کوئی سود، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پوری کوشش کروں گا، یا مجھے 2 مہینے بعد میری کمیٹی نکلنے والی، میں آپ کا یہ قرضہ ادا کروں گا، لیکن 2 مہینے بعد کسی وجہ سے کمیٹی نہیں نکلتی یا اس کو پیسے نہیں ملتے، تو آپ اس کو مہلت دے دیتے، چل کوئی بات نہیں، جب نکلے گی تم دے دینا۔ 2 مہینے اور گزر جاتے ہیں، یا پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی وہ تو میں فلاں جگہ سے بھی میں نے قرضہ اٹھایا تو میں ان کو دے دیے ہیں، آپ کہیں گے کیوں دیے، مجھے کیوں نہیں دیے، یہ نہیں، آپ کہیں چلو کوئی نہیں، اللہ مجھے اور دے دے گا، میرا گزارا چل ہی رہا ہے، جب تمہارے پاس ہوں گے دے دینا۔ تو جب اس کے پاس ہوں وہ دے، تھوڑے تھوڑے کر کے دے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، تو پھر اس کو آپ معاف کر دیں۔ تو یہ ہے کسی تنگ دست کو اس کے قرضے میں آسانی کرنا، عطا کرنا۔ تو اگر آپ کسی شخص کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ موقع عطا کرے کہ ہم دوسروں کو کہ ہر طرح سے کام آتے رہیں، ان کی تنگ دستی میں بھی کام آئیں، ان کی خوشحالی میں بھی کام آئیں، ان کے لیے آسانیاں کریں تاکہ اللہ آپ کے ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ پھر فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، یہ بار بار ذکر آ رہا ہے کیونکہ ٹاپک ہی یہی ہے نا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ ابھی پچھلی احادیث کو مد نظر رکھ لیجئے کہ کس طرح اللہ بندے کی مدد فرماتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، یعنی بندہ بھائی کی کام میں لگا ہوا، اللہ بندے کے کام میں لگا ہوا،
جس طرح وہ ہے نا چاشت کی نماز کے بارے میں کہ جب آپ صبح نفل پڑھ لیتے ہیں چاشت کے تو سارے دن کے جو آپ کے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں کرتا ہے کہ اب دنیا کے جو سارے دن کے کام ہوتے ہیں فرشتے اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور وہ دنیا کے جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح یہ سارے کام ہو گئے۔ اور جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم کی کوئی بات تلاش کرے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم کی کوئی بات تلاش کرتا ہے، یعنی علم کے راستے پر علم حاصل کرنے کے لیے، علم تو علم ہوتا ہے، وہ خواہ دنیا کے جو علوم ہیں وہ ہوں اور خواہ دین کا علم ہو۔ البتہ یہ بات اور ہے کہ دین کا علم کو تو فوقیت ہے ہی حاصل، وہ تو ہے ہی افضل اس کو حاصل کرنا، لیکن کسی بھی دنیاوی جو علم ہے اس میں بھی کوئی ریسرچ کرنا، نت نئی ایجاد کرنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ علم کی بات کی تلاش کرنا، کھوج لگانا، ریسرچ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، ہاں کہ علم کا راستہ ہے تو مشکل، کہ اس پہ چلنے کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ کسی سیر و تفریح کے لیے جانا ہو تو انسان کتنے لائٹ موڈ میں ہوتا ہے، اپنی مرضی سے گیا مرضی سے آیا، خوب ہلا گلا، ہنسی مذاق، کھانا پینا سب کچھ چلتا ہے۔ لیکن علم کی مجلس میں جانے کے لیے انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے وقت بھی درکار ہوتا ہے، اور جہاں جا رہے ہو سیکھنے کے لیے وہاں ٹک کر باؤنڈ ہو کے بیٹھنا بھی پڑتا ہے، تو جانے کے لیے تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوا ہے نا کہ جنت کا راستہ بھی ناگوار چیزوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن آگے جا کر یہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے چلنا جو ہے وہ گویا کہ جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، کون؟ وہ لوگ جو کہ کسی گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ تعالیٰ، اللہ کے گھروں میں سے۔ اب یہ کسی گھر میں جمع ہو کر، یعنی اللہ کا گھر مسجد بھی ہو سکتی ہے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، اور میرا آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، جہاں لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے اور ایک دوسرے کو پڑھنے کے لیے اور سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور تو ان پر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت حق ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا، یعنی ایسے لوگوں کا جو اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ان میں فرماتے ہیں، ان ہستیوں میں فرماتے ہیں جو اس کے قریب ہیں۔ کون اللہ کے قریب؟ فرشتے ہیں نا۔ تو فرشتوں کی محفل میں اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی حاضری لگاتے ہیں جو ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر دہرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی مواقع پیدا کر دیتا ہے بات کو آگے پہنچانے کے لیے۔ انشاءاللہ اب دوبارہ سے ہماری کلاس شروع ہو رہی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے ذریعے بتا بھی دیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے، اس کی کتاب کی تلاوت کے لیے، اس کی کتاب کو سیکھنے سکھانے کے لیے، اس کا دور کرنے کے وجہ دارا
لفظ استعمال کیے دورہ کرنے کے لیے. دورہ قرآن بھی اسی سے آیا ہوا ہے نا. یہ قرآن کا ہم دورہ ہی تو کر رہے ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک اس کو جاتے ہیں اور پھر سے شروع کر دیتے ہیں. اس لیے یہ دورہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. قرآن کبھی مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. آپ سورۃ الناس پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی آپ سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کی بھی شروع کر دیتے ہیں. اس کی 5 پہلی آیات پڑھنا تو پھر ہے بھی مصنون. تو یہ سرکل چلتا رہتا ہے, یہ کبھی رکتا نہیں اور رکنا چاہیے بھی نہیں, اور رک جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اس طرح سے کوئی جب ہمیں جھٹکا لگتا ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں, اللہ کرے کہ ابھی جب تک میری زندگی ہے یا وہ ان سارے لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں, اللہ پاک ان سے یہ کام لیتا رہے. اور میری وہ بہنیں جو میری اس محفل کو سنوارنے والی ہیں, سجانے والی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے گھروں پر بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی یہ شرف عطا کرے کہ وہ بھی فرشتوں کے گھیرے میں آ جائیں, اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں, اور اس محفل میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو سکینت عطا ہو جاتی ہے. تو یہی تو وہ چیز ہے جس کے لیے میری بہنیں اور میں خود جس کی کمی ہم محسوس کر رہے تھے. وہ کچھ لوگ کرونا سے بے انتہا ڈر رہے ہیں اور ڈرتے رہے ہیں, نہیں 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 یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. او بھائی ہم کرتے رہے سب کچھ, مجھے نہیں ہو گیا اور بہت سے لوگوں کو نہیں ہو گیا. جس کو ہونا ہے وہ ہو جانا ہے. آپ اپنی طرف سے بہرحال احتیاط کریں, ابھی SOPs کا خیال رکھے آپ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن ہم نے دل کا اطمینان تو ہمیں چاہیے نا. نزلت علیہم السکینۃ, کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر اللہ سکینت نازل کرے اور اپنی رحمت جو ہے اس سے ہمیں ڈھانپ لے. کیونکہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسا اگر ہمیں کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس محفل میں شامل ہونے والے لوگوں کا ذکر اپنی ان ہستیوں سے کرتے ہیں جو اللہ کے قریب ہیں. اور وہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ ہستیاں کون ہیں, وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے ہر وقت قریب رہتے ہیں. اچھا, تو اس میں ہم چند باتوں کو پتہ چلتا ہے کہ صرف اس میں جو تلاوت قرآن کا ہم نے پڑھا کہ وہ تلاوت قرآن کے لیے جمع ہوتے, تلاوت میں صرف اس کے پڑھنا ہی نہیں ہوتا. بہت دفعہ آپ کو یہ بات بتائی گئی ہوگی, پڑھنا اور تلاوت سب پڑھنا بھی ایسا کہ ایک ایک لفظ کو پوری تجوید کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, زیر و بم کے ساتھ پڑھنا بھی, اور سمجھ کے پڑھنا, فالو کرنا اس کو. اور تو عموماً ہمارے ہاں جو قرآن خوانی کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں تو کوئی ایسا تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا کہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحیح طور پر ہی کر رہے ہیں. تلاوت کا لفظ ہی مطلب نہیں, تلاوت کرنی ہی نہیں آتی. اور خواتین کی تلاوت تو اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اب کچھ شعور پیدا ہو گیا ہے, کچھ خواتین کی بھی ادھر رجحان ہو گیا, اور جو کرایا جا رہا ہے کہ قرآن کو ڈھنگ سے پڑھنا سیکھو. دنیا کی کتابوں اور لینگویجز کو تو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ہمارا ذرا سا بھی جو لہجہ یا ایکسنٹ ہے وہ ادھر سے ادھر نہ کہیں ہو جائے. تو اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم اتنا ایزی معاملہ کرتے کہ جیسا بھی ہم پنجابی لہجے میں پڑھ رہے ہیں وہ جو خواتین سے پڑھا ہوا ہے اللہ ہمیں معاف کرے جس طریقے سے وہ پڑھایا جاتا ہے مجہول طریقے سے. تو ابھی بھی زندگی ہے, شروع کر لیں. نہ صحیح پورا نہ پڑھ سکے, موت کا فرشتہ آ گیا, شمار تو ہو جائیں گے نا کہ ہم نے پڑھنا شروع کیا ہو تو پڑھنے پڑھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو اس طرح کی جو قرآن خوانی کی محفلیں اور جا کے ایک صفحہ تو پڑھے ایک صفحہ میں پڑھوں, کس قدر غلط بات ہے. دنیا کی کوئی کتاب جو اس طرح سے نہ پڑھی جا سکتی ہے نہ سمجھی جا سکتی ہے, وہ قرآن کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں اور ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہمیں صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ بس
ختم کرنا ہے، مکمل کرنا بھی نہیں، ختم کرنا ہے، تاکہ جلدی سے ختم ہو جائے، اور پھر اس کو چائے پانی پئیں، کھائیں پئیں کھانا وانا اصل جو ہے، اور گپ شپ لگائیں، اب اسی بہانے ملے ہوئے ہیں تو اگر ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک رسم سی یہ رواج بن گیا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے اس بھی قرآن کہتے ہیں چلو جی باتیں کرنے سے بہتر قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، کوئی تھوڑا بہت، کوئی پڑھتے پڑھتے کسی لفظ پہ کسی آیت پہ توجہ آ گئی ہے، تو آپ اپنے پاس بیٹھی ہوئی جو بہنیں ہیں ان کو بھی اپنی طرف متوجہ کر کے کہہ سکتی ہے کہ دیکھو یہ کتنی پیاری آیت ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی یہ پیاری بات فرمائی ہے، ہم لوگ تو اس سے غافل ہی، ہم تو اس پر عمل ہی نہیں کرتے، ہمیں چاہیے کہ یہ کریں، تو اس طرح سے تھوڑی سی بات آگے کنوینٹ کریں۔ خاص طور پہ میری وہ بیٹیاں بہنیں جو کہ قرآن کی طالب علم ہیں، ان کو تو اس بات کو ضروری ہونا چاہیے، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ موقع ملے تو اس طرح سے بات بیان کریں، تو وہ کوئی پوچھ لیتا تو کہ جی میں فلاں سے پڑھ رہی ہوں، یا میں فلاں ادارے سے، یا فلاں شخصیت سے، تو کہ اور ہم پہلے تو ہمیں بھی یہ سب نہیں پتہ تھی، اب پتہ چل گئی ہیں، تو پھر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ اللہ کی یہ جو حدیث سب پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کا بھی تلاوت کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا، اگر اس طور پر آپ پڑھائیں گے کہ یہاں قرآن کو تلاوت اور سیکھنے سکھانے کا ذکر ہے، دور کرنے کا ذکر ہے۔ اور پھر آخری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب اس کو تیز نہیں کروا سکتا یا آگے نہیں لے جا سکتا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جو چیز درکار ہے وہ انسان کا عمل ہے، کہ اس نے اللہ کی کتاب کو پڑھ سن کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھ سن کر کیا سمجھا، اور سمجھنے کے بعد عمل کیا کیا، کہ سمجھ بھی لیا، اگر عمل نہ ہوا تو کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ اور ہماری اکثریت کا یہی حال ہے، قرآن کی محفلوں میں بھی جاتے ہیں، قرآن کو سیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کورس بھی پاس کرتے ہیں، لیکن عمل کی باری جب آتی ہے زیرو۔ ذرا اپنی شادیوں کو دیکھ لیجئے، اپنے فنکشنز کو دیکھ لیجئے، اپنی فوتگی کو ہی دیکھ لیجئے، کیا کیا کچھ نہیں ہم کر جاتے، تو زیرو نہ ہوں گے تو کیا ہمارے مارکس کیا ہوں گے؟ تو اللہ ہمیں معاف کرے، آئندہ توفیق دے کہ ہم جو کچھ سیکھے سکھائیں اس پر عمل بھی کریں، عمل کریں گے تو دوسروں کو نظر آئیں گے، دوسروں کو نظر آئیں گے تو دوسروں کو ترغیب ہوگی، دوسروں کو ترغیب ہوگی تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ہم بھی یہ عمل کریں، کہ یہ کر سکتی تو میں کیوں نہیں کر سکتی، اگر یہ اس راستے پر چل کے یہ کام کر کے جنت میں جانے کی تیاری کر رہی تو میں کیوں نہ کروں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جنت کو اپنا ٹارگٹ، اپنا گول بنایا ہی نہیں ہے، کہ وہ بھی کوئی اچیو کرنے کی جگہ ہے جہاں پہنچنے کا ہمیں شوق ہو۔ ہمیں تو دنیا کی جنتیں جو ہیں انہی کو اپنے گول بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھتے جو کچھ یہ ہے یہی ہے، یہی مل جائے دنیا کی کامیابیاں تو بڑا مار لے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے وہ میڈلز، اس کے وہ سرٹیفکیٹس، اس کی ٹرافیاں، اس کے تمغے سب وہیں رکھے رہ جاتے ہیں۔ اصل میڈل وہی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کر کے انسان حاصل کرے۔ تو جب، اور شاعر نے کہہ دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کہ زندگی کو جنت، دنیا میں بھی جنت کے میں ڈھالنا ہے تو اچھے عمل کرو، اور اخروی جنت حاصل کرنی ہے تو بھی اچھے عمل ہی جنت پہ
لے کے جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پہ یہی فرمایا کہ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، کہ اس نے ایسے عمل نہ کیے جو اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتے، تو اس کا نسب جو ہے کہ کس خاندان سے، کس قبیلے سے ہے، بلکہ کس نبی کی اولاد ہے، وہ بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکے گا۔ کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھتے رہے، لیکن اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں بن سکا۔ بیویاں پیچھے رہ گئیں، اولادیں پیچھے رہ گئیں، والدین پیچھے رہ گئے، کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، میں تو سید زادہ ہوں، میں تو ہمارے ہاں جیسے ہے۔ کوئی کچھ بھی ہو، جب اس کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے عمل کی شکل میں، وہ جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اور اس کی یعنی جو بھی خاندانی عزت و شرافت ہے، اس کی جو خاندانی وجاہت ہے، اس پہ پھر اس کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس پر اترانا چاہیے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں یا میرا نسب فلاں شخص سے جا کے ملتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کوئی کسی بھی نسب سے تعلق رکھتا ہو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے والے عمل نہ کر لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خود اس بارے میں کوشش کریں، اور پھر اس چیز پہ بھروسہ نہ کریں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، یا میرا بیٹا یا میرا باپ حافظ ہے تو وہ تو ساتھ جو ہیں پوچھتے ہیں ان کو بخشوا لے گا۔ نہیں، میں نے اپنا انتظام خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر ایک اگلا چھوٹا باب آ گیا، باب الشفاعت، شفاعت کا بیان۔ قال اللہ تعالی من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں حصہ ہوگا، کہ جو کوئی دوسرے کا کام سنوارنے کے لیے ذریعہ بنے گا تو اللہ تعالیٰ ذریعہ بننے والے کو بھی اس نیک کام جو کہ جس کے لیے کہ اس نے وہ ذریعہ بنا ہے یا سفارش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کو بھی حصہ عطا کرے گا۔ اب اس ضمن میں جو پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 248، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت لے کر آتا تو آپ اپنے شرکائے مجلس کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، کوئی ضرورت مند لے کے آتا تو آپ متوجہ کے فرماتے کہ اس کے لیے سفارش کرو، تمہیں اجر دیا جائے گا، یعنی اس کے لیے کہ تم کچھ کر سکتے ہو سفارش کرو، یعنی اس کا کام سنوارنے میں اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس کچھ مہمان آ گئے، تو ہوٹل تو نہیں بنے ہوئے تھے جو آپ مدینے میں وہ ٹھہریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے بھی کون ہے ان مہمانوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے 1 رات 2 رات یا جو بھی ہے، تو کوئی نہ کوئی تیار ہو جاتا، بلکہ ہر کوئی کوشش کرتا کہ یہ مہمان میرے حصے میں ہی آ جائیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کا تو واقعہ آپ کو یاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کس طرح خود میاں بیوی دیا بجھا کر کھانا بیٹھے رہے اور مہمان کھانا کھاتا رہا، تو تھا ہی نہیں اتنا۔ تو بہرحال کسی کا بھی اچھا کام کرنے کے لیے جو
ذریعہ بنتا ہے، سفارش کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ اب اس دیکھیں نا یہ بات، اب یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبول کرے کہ ابھی پچھلے ہفتے ہی ہم سب نے مل کر فلسطین والوں کے لیے کچھ رقم جمع کی۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کریں، ہم اس کو آگے پہنچانے کا بھی انتظام کریں گے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے میری اس بات پہ، یہ بات کیا تھی؟ یہ سفارش تھی، یہ شفاعت میں نے کی۔ کس کے لیے؟ فلسطینیوں کے لیے، کہ ان کو ضرورت ہے اس وقت آپ کے مال کی۔ اگر آپ ان کے ساتھ جا کے مل کے جہاد نہیں کر سکتے، ان کی کوئی اور مدد نہیں کر سکتے، چلو کہ جتنا بھی تھوڑا بہت آپ کر سکتے ہیں تو آپ کریں۔ الحمدللہ آپ نے بہت کیا۔ تو وہ یہ کیا تھی؟ میں نے سفارش کی، آپ کو تو اجر ملنا ہی ہے جو آپ نے اس پہ کنٹریبیوشن کی، اور انشاءاللہ اگر میں نے کچھ نہیں بھی کی تو مجھے مفت میں ہی اجر مل جائے گا۔ کیوں؟ میں نے اچھے نیک کام کے لیے شفاعت کی تھی۔ اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا، آپ فرماتے کہ اس شخص کے لیے سفارش کرو، تمہیں بھی اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو پسند فرماتا ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اب اس کے بارے میں، یعنی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی ہر کام، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہر کام ہونا ہوتا ہے، ہوتا تو اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ کا حکم، لیکن اللہ تعالیٰ کسی انسان کی زبان سے وہ کام کروانے کا کہہ دیتا ہے، اور اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص کوئی کام لے کے آتا، کوئی فیصلہ لے کے آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا جاتا تھا کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے، اور تو یہی وہ اسی بات کا یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پسند فرماتا ہے تو اپنی نبی کی زبان سے وہی کہلواتا ہے، وہی فیصلہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کروا دیتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی جو کچھ بھی فرماتے تھے آپ کی احادیث قولی تھیں، یا اس طرح کے بعض معاملات پہ آپ خاموش بھی رہتے تھے تو حدیث تقریری جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ جو کچھ بھی آپ فرماتے تھے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ کہتے وحی کی بنا پر کہتے۔ تو یہی وحی خفی تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کروانا چاہتے تھے وہ فیصلہ صادر ہو جایا کرتا تھا۔ تو اب آگے حدیث نمبر، اچھا یہ چیز بھی ہے کہ جو شفاعت ہے آپ کسی کے لیے بھی کریں تو وہ کسی جائز اور حلال کام میں ہونی چاہیے، کسی حرام کام کے لیے یا کسی اللہ کی مقرر کردہ حد کے بارے میں شفاعت نہیں ہونی چاہیے کہ اب یہی فرض کریں کہ کسی نے شراب پی ہے، ہمارا تو وہ معاشرہ ہی نہیں ہے، اور اس کو 80 کوڑے کی حد جاری ہونی ہے، تو میں جا کے کہوں گی نہیں جی میرا بیٹا بڑا کمزور ہے، یہ تو اتنی مار نہیں سہ سکتا، آپ مہربانی کریں 80 کی بجائے اس کو 40 یا 60 کوڑے اتنے لگا لیں، اس میں رعایت کر دیں یا لگائیں ہی نہ۔ تو یہ تو غلط کام نا، اللہ کی مقرر کی بھی حد میں آپ اپنی ٹانگ اڑا رہے ہیں اور اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں، یا کسی غلط کام کے لیے آپ نے کسی شراب نوشی کا لائسنس بنوانا ہے، یہاں کے کسی کسینو کوئی کھولنا ہے، کوئی جوئے کا اڈا، ہاں وہ بھی تو پرمٹ لیتے ہیں نا لوگ اس چیزوں کے لیے، تو آپ اس کے لیے لیں۔ اب یہ جو حرام کام کرنے والے یہ ریڈ لائٹ ایریاز کے جو ہوتے ہیں لوگ، تو یہ بھی تو پرمٹس لے کے لائسنس باقاعدہ لائسنس لے کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ سفارش کریں کہ یہ فلاں کو بھی لائسنس دے دیا جائے یا سستا دے دیا جائے، اس کی فیس میں کمی کر دی، اللہ عالم کیا حساب کتاب ان کا ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ یہ غلط کام کے لیے سفارش کرنا، ہاں جی اب کسی نے فلم بنائی ہے تو وہ جو فلم سینسر بورڈ ہوتا ہے اس کو جا کے کہا جائے کہ میری فلم پاس کروا دیں آپ، تو یہ حرام کام کے لیے،
نہیں ہونی چاہیے سفارش ہو تو جائز اور حلال کام کے لیے ہونی چاہیے۔ اچھا، حدیث نمبر 249۔ اب یہ اس کے ضمن کی دوسری اور آخری حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند کے واقعے کے سلسلے میں وارد ہے، ان کی پوری ایک سٹوری ہے۔ بریرہ کون تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی تھی، اور ان کے جو شوہر تھے، یعنی بعد میں آزاد تو یہ بعد میں، پہلے تو لونڈی تھی نا حضرت عائشہ کی، تو ان کے شوہر بھی غلام تھے، ان کا نام مغیث تھا، ان دونوں میاں بیوی میں بڑی محبت تھی، لیکن ایک سٹیج پہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی ان لونڈی بریرہ کو آزاد کر دیا۔ اب یہ جو لونڈی آزاد ہو جاتی ہے تو ایک عام آزاد عورت کے حیثیت سے اب اس کو یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ آزادی کے بعد وہ اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے یا نہیں، یا اس کو چھوڑ دینا چاہتی ہے۔ تو اسی طرح بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عائشہ کی صحبت میں رہی تھی، اس لیے آزادی کے بعد ان کو یہی چیز اچھی لگی کہ ان کا شوہر بھی آزاد ہونا چاہیے، اور ایک غلام کو ان کا شوہر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس خاوند سے، مغیث اس کا نام تھا، اسے برات کا اظہار کیا کہ میں اس سے اب آزادی چاہتی ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مقدمہ تھا، یہ پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان کے شوہر پر ترس آ گیا۔ کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہ بریرہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور وہ ان کے بغیر، یعنی ان کو وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے، گلیوں بازاروں میں وہ جا کے روتے پھرتے تھے اور بریرہ بریرہ پکارتے ہوئے چلے جاتے تھے، اور وہ انتہائی، یعنی ان کو اس چیز پر وہ غم زدہ تھے کہ بریرہ ان کو چھوڑ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مغیث کی یہ حالت دیکھی تو ان پر ترس کھا کے بریرہ کو بلایا اور کہا کہ تم کیوں نہیں ان سے رجوع کر لیتی، تم سے اتنی محبت وہ کرتا ہے۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جب جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اگر تو اپنے خاوند کی طرف لوٹ جائے تو مناسب ہے، یعنی کہ مناسب نہیں ہے کہ تو اپنے اسی خاوند کی زوجیت میں، یعنی مغیث کی زوجیت میں رہے بنسبت اس کے کہ تو اس سے آزاد ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کی طرف رجوع کر لینا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں حکم نہیں دے رہا، بلکہ میں سفارش کر رہا ہوں کہ یعنی ایک شرعاً اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ تو اس معاملے میں اپنی مرضی استعمال کرے، تو میں تجھے کیسے حکم دے سکتا ہوں؟ میں تو ایک سفارش کر رہا ہوں اس پہ ترس کھا کے کہ اگر تو اس کی زوجیت میں ہی رہے، اس کو بطور خاوند قبول کیے رکھے اور اس سے علیحدگی نہ اختیار کرے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں حکم نہیں دے رہا بلکہ میں تو سفارش ہی کر رہا ہوں، تو اس نے، یعنی بریرہ نے فرمایا نہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بطور غلام، کہ وہ بطور غلام میرا شوہر رہے، کہ یعنی میں تو اب آزاد ہو گئی ہوں، تو میں نہیں پسند کرتی کہ میرا شوہر جو ہو وہ ایک غلام ہو۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی کوئی اصرار نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ ہاں ہاں میری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ تو اس سے ایک تو دیکھیے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دور کی جو خواتین تھی ان کا مرتبہ اور مقام کیا تھا، کہ آزاد شدہ جو خواتین تھیں، یعنی عام عورتوں کی، ان کا بھی کس طرح ان کی جو ان کی اپنی مرضی یا خواہش ہے اس کا احترام کیا جاتا تھا، یعنی اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام آن دا ہول شخصی آزادی کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔
تو کہ زبردستی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی حکم دیا تو زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نافذ نہیں کر سکتے، نہ پھر ناراضگی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اچھا میری یہ خواہش ہے تو میری بات ہی نہیں مان رہی ہو. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو شخصی آزادی ہے اس کو مد نظر رکھا، اور آپ نے کوئی ٹھیک ہے تم نہیں، تمہارا دل چاہ رہا تو تمہاری مرضی. آپ نے اس کو اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اپنے مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اس کو چاہیے کہ میری یہ بات مان لے. ہاں تو آپ یعنی یہاں سے ہمیں یعنی وہ جو ایک تو خواتین کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا اس سے میں جو شفاعت حسنہ ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو اچھی سفارش کی، تو بری تو نہیں کی کہ تو ضرور لیدا ہو جا، یا خام خواہ کہہ دیتے کہ ان کو جوڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کو یہ بات پسند نہیں ہے تو آپ اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بنے. اور یہاں تو ہم دیکھیے اپنے گھروں میں دیکھیے بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے جو اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں یا اپنی مرضی سے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. بعض اوقات خاندانی رنجشیں ہو جاتی ہیں، اور رنجشوں کی وجہ سے میاں بیوی اور بچے کی جدائی ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ ہمارے یہاں دیکھیے وٹے کے جو شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں ایک اگر فریق کی آپس میں نہیں بنتی تو دوسرے کی بھی چھٹی کرا دی جاتی ہے. تو اسلام تو دیکھیے دین فطرت ہے، کتنی آسانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ آج ہم نے پڑھا سنا ہے اللہ پاک اس پہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اس کو سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی خیر و عافیت عطا کرے، سب کی پریشانیاں دور کرے، اور دنیا کی بھی پریشانیاں دور کرے اور آخرت کی پریشانیاں بھی دور کرے، اور دنیا میں بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں تلاش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم لقائک. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من کل داء. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.